اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نمل میں کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ، میں آپ سے سوال کروں کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ بیٹھیے، ایمان اور یقین کی بات ہوگی. اچھا، تو مل فرق بین الایمان والیقین، ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ وہ صرف بات ہے، یہ تدبر ہے جی، یہ فرق ہے. ایمان اور یقین زندگی بھر نہیں سمجھا پاتے کہ ایمان کس کو کہتے، یقین کس کو کہتے. جی یہاں کہا گیا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اوپر سے کہا گیا وبالآخرۃ ھم یوقنون. جی، ایمان اور یقین، مل فرق بینہما، ایمان کس کو کہتے ہیں، یقین کس کو کہتے ہیں؟ رحم فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ پر. وہ کہتے ہیں کہ ایمان اور یقین کا تعلق کیسا ہے، بتاتے ہیں کہ الیقین من الایمان بمنزلت الروح من الجسد، کہ ایمان اور یقین میں ویسا ہی تعلق ہے جیسے روح اور بدن کا. اللہ اکبر، کہ اگر ایمان سے یقین نکل جائے تو ایمان ایسے ہے جیسے بلا روح کے جسم. اللہ، گویا کہ ایمان کی روح کیا ہے، یقین ہے. تو ایمان اور یقین میں تعلق ایسا ہے جیسے روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہے. اگر یقین کو نکال لیا جائے تو ایمان لاش کی طرح ہے، اس جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح نہ ہو. یہ تعلق بتایا گیا. اللہ اکبر، کہ الیقین من الایمان بمنزلت الروح من الجسد. یہ ایمان اور یقین کا تعلق ایسے جیسے روح کا تعلق بدن سے، کہ بدن سے اگر روح کو نکال لیا جائے تو جسم بیکار ہے. ایسے ہی اگر ایمان سے یقین کو نکال لیا جائے تو ایمان بیکار ہے. اللہ، اچھا یقین کہتے کس کو ہے؟ ظہور الشیء للقلب بحیث یسیر نسبتہ الیہ کنسبت المرء الی القلب. کہتے ہیں کہ یقین کہتے ہیں کہ کسی شے کا اس طرح ظاہر ہونا، ظاہر ہو جائے دل کے سامنے ایسا ظاہر ہو جانا کہ گویا دل نے اس کو دیکھ لیا ہے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کے اوپر یقین کرنے کے لیے کہا گیا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جی، آخرت پر ایمان رکھیے تو یقین رکھیے. یقین کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کو آپ اس طرح مانے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے آخرت کو دیکھ رہے ہوں. جنت کو اس طرح مانے جیسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. دوزخ کو اس طرح مانے جیسے آپ دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. تو گویا کہ اگر اس طریقے کے دل کے اندر کوئی چیز ظاہر ہو جائے کہ باقاعدہ دل اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو کہتے ہیں یقین ہے. اس کو کہتے ہیں یقین. گویا کہ یہ یقین بالکل آدمی کسی چیز کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، ایسا لگے اس کو، بغیر دیکھے ہوئے ایسا لگے تو دیکھا ہوا ہے، تو اس کو یقین کہتے. جی، اس کے بعد حضرت تذکرہ ہے ان کا حضرت صالح کا. کچھ لوگوں نے مل کر کے پلان بنایا اور قسم کھایا. انہوں نے قالوا تقاسموا باللہ، قسم کیا کھایا؟ رات میں ان لوگوں کے اوپر ہم حملہ کریں گے، صالح اور اس کے پورے خاندان کو صاف کر دیں گے. مرڈر کا پلان بنا لیا انہوں نے. اللہ اکبر. قالوا تقاسموا باللہ، قسم کھا لیا انہوں نے لنبیتنہ واہلہ، اس کے اوپر اور اس کے گھر والوں کے اوپر شبخون ماریں گے ہم اور مار ڈالیں گے اس کو. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کے اوپر عذاب ڈال دیا اور پھر ان کے گھر کے ساتھ وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے قرآن میں پایا کہ ظلم جو ہے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. الظلم یخرب البیوت، ظلم جو ہے یہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ لوگ ظلم پر اتر آئے تھے. اللہ نے فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے گھر گرے ہوئے ملے. اللہ اکبر. ان کے گھروں کو اللہ نے تباہ کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے. تو حضرت ابن عباس فرما رہے میں نے پایا قرآن میں کہ قرآن یہ بولتا ہے ان الظلم یخرب البیوت، کہ ظلم جو ہے یہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے
کسی کا دل دکھا ہوگا یقیناً اس حویلی میں، تبھی تو کونے کونے میں یہ جالے رقص کرتے، پورا ویران کر دیا گیا، صرف مکڑیاں دکھتی ہیں جالے لے کر کے، ویران ہے۔ کسی گھر میں جو ویران ہو وہاں صرف مکڑیوں کا راج ہوتا ہے، مکڑیاں صرف رہتی ہیں وہاں پہ، اس لیے کہ وہ گھر اس وجہ سے ویران کر دیے گئے کہ وہاں پر کسی کا دل دکھایا گیا ہوگا۔ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی حویلیاں سب ویران پڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے قلعے دیکھو وہاں سانپ رہتے ہیں، جہاں شہزادے اور شہزادیاں رہتی تھیں، وہ راستے جہاں سے جب وہ چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی، پیچھے دیکھ لو نا جا کر کے۔ جی یہ سب، جی یہ قلی قطب شاہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، یہ جی قلی قطب شاہ بہت بڑا شاعر تھا۔ میں نے جب ایم اے کیا ہے میسور یونیورسٹی سے تو اس میں دکنی ادب بھی داخل تھا، جی اٹھیا، اٹھا کو اٹھیا، ایسا ہم لوگ پڑھتے تھے، یہ کس طریقے سے الفاظ ہوتے، تائیں نہیں ایسا ہوتا تھا۔ وہ خطیب بھی بعض شاعری اس میں کہتا ہے کہ ہمیں بے سہارا ہے بندہ نواز، غریباں کا تم نہ سہارا کتئی، تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے کو لوگاں تمہارا کتئی۔ تو یہ دکنی ادب ہے جو ہم لوگوں کو پڑھنا پڑا ہے ایم اے کرتے ہوئے میں نے پڑھا اس دکنی ادب کو۔ جی تو دیکھیے کیا حال ہے، بڑے بڑے محلات آج ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، فصیلیں ہیں بیکار پڑی ہوئی، سانپ رہتے ہیں اس کے اندر، اللہ، جہاں سے ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی آج سب ویرانیاں وہاں راج کر رہی ہیں۔ تو کسی کا دل دکھا ہوگا یقیناً اس حویلی میں، تبھی تو کونے کونے میں یہ جالے رقص کرتے ہیں، مکڑیوں کے جالے۔ یہ تھا 19ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔